جنہیں تیرا نقش قدم ملا علم سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ ہے علم، اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی کیفیت ڈیفائن آپ کر سکتے ہیں. آپ یوں کہو، ایک لفظ ہے معلوم اور ایک ہے لا معلوم. معلوم جس کو آپ جان جائیں اور نامعلوم جس کو آپ نہیں جانتے. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ جو چیز معلوم ہو جائے اس کے علاوہ جو بچ گیا وہ علم ہے. تو علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ شے معلومہ کی نفی. تو علم ہمیشہ اپنے جو معلوم بڑھتا جائے گا نا. آپ یوں کو اس کا شکل یوں بناؤ، آپ ایک دائرہ بنا لو، دائرہ وہ گول کا دائرہ. دائرے کے اندر جو آدمی ہے معلوم میں ہے، دائرے کے اندر جو آدمی ہے وہ کہاں ہے؟ معلوم میں. یہ آپ کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا. جو بڑھتا جائے گا اس کا محیط بڑھتا جائے گا. سرکمفرنس دیکھیے آپ کہو گے بڑھتا جائے گا. سرکمفرنس کے باہر کیا ہے؟ اصلی علم. اندر کیا ہے؟ معلوم. تو معلوم اور علم کے درمیان جو دائرہ ہے اسے آپ کہیں گے احساس. درس صفہ. یہ آپ کا احساس کیا ہے؟ جہالت کا احساس. جتنا بڑا معلوم ہوگا اتنا بڑا جہالت کا احساس ہوگا. جس کو احساس جہالت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے اور اس کا معلوم بھی کم ہے. جتنا بڑا احساس جہالت ہوگا اتنا بڑا معلوم ہوگا اور اتنا بڑا علم کی تمنا ہوگی. تو گویا کہ علم ہمیشہ تمنا ہی تمنا ہے، حاصل نہیں ہے. علم کیا ہے؟ حاصل نہیں ہے، اس کی تمنا ہے. یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اس علم کو یہ کہو، جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کا معلوم ہے. علم کیا ہے؟ اس سے آگے، ہر اس مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یہ مزید آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ یہ آسان بھی ہے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آگے سفر کرا جاؤ. یہ جو کچھ آدھی سے معلوم ہو گیا. اور توحید یہی ہے سمجھنے کا طریقہ ہے. توحید کیا ہے؟ جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. آج بندے میں اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، چلو ادھر چل کے ملتے ہیں. کہتا ہوں اللہ سے ملاقات جو تم کرنے والے ہو یہ گمراہی ہے. اللہ سے ملاقات کوئی نہیں تھے. اللہ سے ملاقات جو ہے نا یہاں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے. اور یہاں سے وہاں، اس دنیا سے اس دنیا میں تو جانا ہوگا بیس بدل کے. جب آپ اس دنیا میں جاؤ گے پھر دیدار عام ہوگا. یہاں نہیں ہو سکتا. لہذا معلوم شے اللہ نہیں ہو سکتا. اس میں دکھا دی معلوم ہے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ. اصل علم کیا ہے؟ معلوم کے دائرے سے باہر. لہذا علم بڑھتا جاتا ہے اس ساتھ جہالت بڑھنے کے ساتھ. معلوم کو ترک کرتے جاؤ. یہ تو معلوم ہوتا جا رہا نا، یہ علم نہیں ہے. اگر معلوم کو تم نے علم کہا تو علم ختم ہو جائے گا، علم بند ہو جائے گا. لہٰذا وہ مولوی صاحبان، میں مولویوں کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتا ہوں، وہ مولوی صاحبان جو معلوم کا لے کے چھری لے کے برکاتے رہتے ہیں اور وہ علم سے معلوم ہو جاتے ہیں اور علم سے معلوم کر دیتے ہیں، وہ متاثر بناتے ہیں. علم آگے. اللہ تعالیٰ کے دین کی خوبی یہ ہے کہ 1400 سال پہلے دین نافذ ہوا، 1400 سال بعد کے لیے بھی اسی نے آپریٹ کرنا ہے. لہذا اتنی نہ بڑھا پاکی دعویٰ کی قائد کہ پرانے مطلب میں معلوم کے ساتھ نئی دنیا کے معلوم کے سر پہ تجھے ماری، یہ ناممکن ہے. اس میں بڑے واقعات ہیں جو معلوم میں شامل کرنے پڑیں گے. اگر شامل نہیں کرو گے تو معلوم آپریٹ نہیں کرے گا. آجان کے وہ، کیونکہ اللہ جو ہے کلو یومن ہوا فی شان، ہر روز شان بڑھتی جاتی ہے اس کی، ہر روز اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے، ہر روز رونقیں لگاتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز کوئی نیا کرشمہ کر دیتا ہے. اب پرانے علم سے تو نیا کرشمہ نہیں ہو جائے گا. لہذا نیا کرشموں کی گنجائش ضرور ہونی چاہیے. نیا کرشمہ کیا ہے؟ یہ نیا کرشمہ ہے. نیا انسان ہے. پرانے علم کے ساتھ نئی زندگی کو چلانے کے لیے اتنا سے بھی چڑھنی ہے. یا تو یہ کرو، دعا یہ کرو کہ زندگی تباہ ہو جائے. ایک بات کیسے تباہ ہو جائے؟ کہ پرانا انسان آ جائے، پھر اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر پیدل چلتے ہیں،
پھر وہی کھانا ہے، پھر وہی زندگی ہے، یا تو یہ ہو جائے۔ اللہ کا تو یہ منشا نہیں ہے، وہ تو ایڈوانس کر رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ کو آسمان بھی کھا کرا رہا ہے، پیٹ دکھا رہا ہے، کائنات دکھا رہا ہے، پتہ نہیں انٹر پلانیٹری سسٹم آپ کے رائج ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، تماشے کر رہے ہو۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ڈیتھرون تو آپ نہیں کر سکتے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آپ کیسے سمجھو گے؟ ان حالات ان واقعات کے اندر پرانے علم کو اساس بنا کر نئے علم کے سبب روانہ ہونا۔ اساس ہو کلمہ ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا آسان کلمہ عطا فرما دیا استعمال کرنی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ لامحدود، اللہ تعالیٰ غیر مرئی، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آنے والا، انویزیبل نہیں ہے لیکن سائٹ بنانے والا ہے۔ آیت کی بات انویزیبل، آپ نظر نہیں آتا تو نظر پیدا فرماتا ہے، سنائی نہیں دیتا سماعتیں وہ خود پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی عجیب ہی بات ہے، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا، عقل خود پیدا کرتا ہے وہ، اور خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب بڑے اللہ بڑے بندے پہ بڑے لوگ بڑے کسی کہتے ہیں کہ خاصی ہونے پہ اللہ پھانسی ہے، اب یہ کچھ اور بیان کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے بڑا اگر لطف دار کھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑے غور سے آپ دیکھو کہ کلمہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا کلمہ کمپیچنٹ، کہ بھائی وہ اللہ ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس نے ساتھ ملا دیے کلمے میں ایک انسان کا نام، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر زمینوں کے مالک خالق، اور اللہ کہتا ہے کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اب بتاؤ یہ کوئی اللہ والی بات تو نہیں ہے نا؟ انسان پر درود بھیجنا، آپ غور کرو نا، اللہ ہو کر انسان پر درود بھیج رہا ہے، پر انسان کا مقام تو پہچانو نا، انسان کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے ثبوت کے طور پر انسان کو بھیج رہا ہے کہ میرا ہونا ثابت کرے گا۔ کون ثابت کرے گا؟ انسان۔ اور انسان پر اللہ درود بھیجے، فرشتے درود بھیجے۔ فرشتے کیا ہوئے پھر؟ کم از کم مطلب درود جس پر ذات پر بھیجا جا رہا ہے اس ذات کے طرف غلام بھی ہونے چاہیے فرشتے۔ اور اللہ کا درود کچھ اور ہوگا، آپ بتاؤ گے کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، جو مرضی کا دن درود بھیجتا ہے اللہ۔ اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں سے جو محبت ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے ایک انسان کو وعدہ فرما دیا کہ یہ ہے باعث تخلیق کائنات، یہ بڑا راز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے علم کے حوالے سے سمجھو گے تو معلوم کی نفی کرتے جاؤ، آگے اللہ ہے، یہ تو بھی معلوم ہوا نا، یہ تو اللہ کی صفات نظر آئی ہیں، اللہ آگے ہے۔ صفات سے نکلو، صفات کیا ہے؟ رزق، رازق، اور رحم کرنے والا، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، آواز بتائیں گے، وہ لوگ بولو ولا کرو، ظاہر البادل مت بہادر ناظر، ساری کائنات جتنی صفات آپ بولتے جاؤ، 99,000 ہی بول دو تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ صفات تو اللہ نہیں ہے، اللہ تو ذات ہے۔ صفات سے نکلو تو ذات کے درجے میں جاؤ، کائنات سے نکلو تو خالق کائنات کے سمجھ جاؤ۔ جب آپ پر رزق رازق سے آپ نکل جاتے ہو، کائنات سے نکل جاتے ہو، اپنے ہونے اور نہ ہونے سے آزاد ہو جاتے ہو، جلموں سے بھی نکل جاتے ہو، تو پھر ذات تک پہنچتے۔ تو ذات کے آگے جو ہے نا جا کے علم جو ہے نا وہ ذات تک رسائی ہے۔ تو گویا کہ صفات سے ذات تک لائن جو ہے یہ علم کی لائن ہے، یعنی کہ رزق کو اور تقسیم کو غور کرنے سے رازق تک پہنچنا، یہ آپ نے لکھا ہوگا، یہ علم ہوگا۔ علم ہوگا زندگی سے موت کو دریافت کرنا، موت سے زندگی کو دریافت کرنا، ہونے سے نہ ہونا دریافت کرنا، نہ ہونے سے ہونا دریافت کرنا، اپنی ول میں ول آف گاڈ کو دریافت کرنا، اور اس کی ول میں اپنی ول دریافت کرنا۔ یہ بھی کہہ رہا کروں کہ کبھی کبھی اللہ ہماری مرضی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ہم اس کی مرضی کی کر لیتے ہیں، مطلب سوف لوگ ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کبھی کبھی ہم اس کا کہنا مان لیتے ہیں، پھر مانی ہستی پھر ہمارا اللہ ہے، کبھی کبھی ہم اس کا کہنا نہیں مانتے پھر بھی ہمارا اللہ ہے، کبھی کبھی ہم اسے خوش کر دیتے ہیں پھر بھی ہمارا اللہ ہے۔ ناراض تو بغیر ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہم پر نہیں ہو سکتا، آپ بات سمجھے نا، کیونکہ ناراض کب ہوگا جب ہم ناراض ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے راضی ہیں اس پر، لہذا وہ ہم پر راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم کے حوالے سے پٹایا کرو، اور حضور پاک کی حدیث کیا ہے، میں ہوں مدینہ علم کا، یعنی کہ علم کا شہر تو ہوں میں، علوم کا مصدر میں ہوں، علوم مجھ سے اور سارے علوم میرے تک، علوم جو ہے وہاں سے نکلیں گے وہیں تک پہنچیں گے۔ تو گویا کہ حضور پاک کے محبت کو علم بولتے ہیں، آپ آ سمجھ رہے، اور یہ علم کس حوالے سے چلے گا؟ اب علی الباب وہاں سے چلے گا، یہ جال ہی مدد چلے گا، آپ کرتے جاؤ، ایک دروازہ پکڑ لو
اگر باب علی پکڑ لو تو پھر علم کے دروازے تک آپ پہنچ جاؤ گے. اب چلتے چلے جاؤ, ڈرتے کیوں ہو؟ کسی ایک سہارے سے چلتے جاؤ. حضور پاک کی تک رسائی جو ہے نا یہ علم ہے. آگے لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے, اللہ تک رسائی کی بات نہیں ہو رہی ہے, حضور تک رسائی کی بات ہو رہی ہے. علم یہ ہے کہ وہ علم ہے جو جہالت علم ہوتا ہے, وہ کسی دانا تک رسائی کرتا ہے. وہ اپنے رسکن بیٹن کدھر سے کدھر کون سے کیا باب کون سا باب ہوتا ہے سوشلزم کمیونزم تک, یہ اور غیر کی بات ہے. اور وہ علم جو حضور تک رسائی کرا ہے وہ علم ہے, اور صحیح رات ہے علم کا وہی ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ مصروفیات کے اندر آپ کی فانی زندگی کی لا فانی مصروفیات میں, چاہے چھوٹی زندگی میں بہت سی مصروفیات چلنے والوں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس زندگی میں حضور پاک کی محبت کو دریافت کر لو. یہ علم ہے اور اس علم کو ضرور حاصل کرنا, ورنہ تاریکی میں گم ہو جاؤ گے. تو علم روشنی ہے, اور علم جو ہے روشنی کس لیے, یہ روشنی ہے روشن تک پہنچائے تب روشنی ہے. اگر یہ روشنی روشن تک نہ پہنچائے, جو روشنی کا مینار ہے وہاں تک نہ پہنچائے, تو پھر آپ کی یہ جہالت ہے اور آپ کے کنفیوژن ہے. علم کنفیوژن نہ بچو. عمر جاتا وہ کیا تھا وہ بھول گیا, وہ جاتا کیا تھا وہ بھول گیا, وہ جاتا کیا تھا وہ بھول گیا. اس والے سے پوچھو کہ محبوب کا نام یاد ہے, کہ قیامت تک یاد ہے. 10 قیامتیں ہوں گے تو مجنوں کو لیلا کا نام نہیں بھولے گا. 1000 بار انقلاب آ جائیں, 100 بار کچھ ہو جائے, مجنوں کے لیے لیلا کا نام نہیں بھولے گا. یہ عشق ہے. اگر آپ کو عشق ہے بارگاہ سمدیت یا بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کر جائے, علم ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ اس عارضی کیفیات سے, اس سے یا تو بچنے کا علم معلوم ہو جائے پھر علم ملے گا. یہ جو کچھ ہے. ایک آدمی پوچھا تو یہ چیز خریدیا مبارک ہو, کہتا ہوں مبارک ہو, اور کہتا ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس نئی چیز کے اندر اس چیز کے چیزیں بھی نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد. میرا دماغ کچھ عرصے کے بعد ایڈوانس ہے. وہ کیا ہے, کہتا ہاں یہ چیز ہے, الٹیمیٹلی یہ اسٹریپ ہی ہے. کہتا مجھے نیا ابھی آپ کا ٹھکا رہے ہو. کہتا ہاں نیا میں تو ہم دیکھتے ہیں پرانا, پرانے میں ہم نیا دیکھتے رہتے ہیں. اب یہی ہے, کہتے یہ مکان خوبصورت مکان مبارک ہو. کچھ عرصہ کے بعد 5 2 4 5 ہزار سال کے بعد آپ ایک پرانی تہذیب کے طور پر دریافت ہو گئے. یہاں انسان رہتے تھے ان علاقوں میں, وہ منجد ہارو لاہور شہر ہوتا تھا, یہاں پر آپ بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر. کہتا وہاں بڑے بڑے بلے میں لوگ تھے. یہ کہتے لوگ رہتے تھے, یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے. اس طرح کے واقعات ہوں کچھ عرصہ بعد, اور یہ آپ کے لیے تو کچھ عرصہ بعد آپ کے جانے کے بعد ہی چلی جائے گی. آپ جہاں چلے جاؤ گے یہاں رہنا بھی مشکل ہے, نکلنے کا دعانا آئے گا تو نکلنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. ایک آدمی جب خدا نہ خاصا ہو کر مر گیا, اس کو جا کے ملے کچھ لوگ مرنے والے تھے. جنابی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک نہ, موت سمجھ آئی. اب تو تم مر گئے ہو نا, بتاؤ. خواب میں ملاقات میں ہوتے ہیں کچھ بوٹ, اسے پوچھا کیا موت تمہیں سمجھ آئی, کیا ہے موت. کہتا تم یہ بتاؤ تمہیں زندگی سمجھ آئی. تم زندہ ہو تمہیں زندگی سمجھ نہیں آ رہی, ہم مر گئے ہمیں موت سمجھ نہیں آئی. تو یہ علم جو ہے نا یہ اور ہی چیز ہے. زندگی میں زندگی کا علم سمجھ نہیں آتا, موت میں موت کا علم سمجھ نہیں آتا. بس علم اس کی مہربانی اور نگاہ کا ادا ہے, اگر وہ عطا فرما لے تو. لائبریریوں میں علم نہیں جاتا, یہ بات یاد رکھیں. یا علم باہر ہی بات جاتا ہے, ہاں نگاہوں میں جاتا ہے, عام طور پر دلوں میں جاتا ہے. کہتا اس نے دیکھا دل میں دھڑکن شروع ہو گیا, یہ علم اور ہے. دیکھنے سے دل جو ہے دھڑک گیا, یہ کوئی اور علم ہے. وہ تو غصے سے دیکھا دل پھٹک گیا, ویسے ہی خدا سے ہو گیا, بالکل ہی دعا ہو گیا. یہ بھی علم ہے. غصے کی نگاہ اثر کرتی ہے, محبت کی نگاہ اثر کرتی ہے, اشارے کی نگاہ اثر کرتی ہے, اور تیرے کی نگاہ بولتی ہے, نظر بولتی ہے. یہ سنتا کون ہے, دل سنتا ہے. تو نگاہ کی بولی دل سنتا ہے, یہ علم ہے, عجب علم ہے. خیال کی بات خیال سنتا ہے, یہ عجب علم ہے. خالی بیٹھے رہو, کچھ عرصے کے بعد دونوں دوست بن جائیں گے. چپ رہے 2 گھنٹے بیٹھے رہے, وہ بھی چپ رہا وہ بھی چپ رہا. جاتے ہوئے کارڈ ایکسچینج کیے, تاریخ کے دوست بنے میں کچھ نہیں بولے تھے. وہ بولنے کا موقع ہی نہیں تھا, آپ سے کام میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو دیکھا, اس نے تو کہتا یہ پتا, اور اس کے بعد کہتا آپ کی محبت جو ہے نا دل میں اتنی قائم ہوگی کہ بس قائم ہی ہوگی, اور بولا کون نہیں ہے. لہذا گفتگو سے بے نیاز بھی ہوتا ہے علم. یہ واردات ہوتی ہے بے نیاز گفتگو سے ہے. الفاظ سے آزاد بھی ہوتا ہے علم, الفاظ سے باہر بھی ہوتا ہے. علم حاصل ہوتا ہے کچھ دینے والا ملے تو علم ملتا ہے, ورنہ ملتا ہی. تو علم جو ہے دینے والے کی مزاج اور اس کی مہربانی کا نام ہے. علم کیا ہے, دینے والے کے مزاج کا نام ہے, اس کی مہربانی کا نام ہے. علم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کیسے کے مانتے لوگ لے کے پھرتے ہیں, کبھی ان کو نظر آ جائے تو قبول کر یہ کرو. یہ امانت ملتی ہے کسی دینے والے سے,
اور جب مل جاتی ہے پھر آپ کو علم ہو جاتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خاموش آدمی اسی طرح ہو رہے ہو کیا ہے خاموش آدمی آپ کے پاس سے گزرے اور آپ سے بات کیے بغیر آپ کا علم عطا کر دے. ایسا ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ بے شمار ایسے لوگوں کو مولانا روم کا ایسے ملا. مولوی تھے مولانا روم، مولانا نام تھا مولوی جلال الدین. آپ پورے مولوی تھے. وہ حدیث کا پڑھانے والے کتاب نوٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے بڑے، اور ان کو پڑھ سناتے تھے کہ یہ قال اللہ تعالیٰ بالکلام مجید والفرقان حمید، پھر بنایا، پھر تقریر بیان دی، پھر حدیث سنائی، پھر فقہ سنائی، پھر بڑے رونقیں لگائی. جلوہ مسجد بنائی تھی مدرسے کے ساتھ، یا مدرسہ بنا ہوا تھا مسجد کے ساتھ. ایک درس نظامی سلسلہ تھا. بڑے لوگ دور دور سے آتے. تو اس کے زمانے میں ایک اور دور سے آدمی آ گیا، لمبا سڑکا بندے ایسے پریشان ہاتھ سے بندہ. نے کہا یہ مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ علم کی بات ہے تم قسم سے. اچھا علم کی بات ہے میں نہیں سمجھتا. وہ اس نے کتابیں اٹھائیں، اٹھا کے مسجد کے اندر جو وضو کا تھا اس میں ڈال دی. مولانا کہتے میری محنت تو وہی ضائع ہو گئی، عمر کی کمائی، میرے نوٹس تھے، تلفیشات تھے، پکی کیا کر بولے مولانا نے میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری کمائی ضائع کرنی سنی. بابا تو کیسا آدمی ہے؟ اچھا روتا ہے مولانا، علم تیرا ضائع ہو گیا؟ تو ضائع کری تھی میرے علم سے. علم کا بھی ضائع ہوتا ہے؟ میرا ضائع ہو گیا سارے محنت کے بعد علم میرا ضائع کر گیا. ان کا اچھا ہمارے لیے تو ضائع نہیں نہ ہوتا. انہوں نے ہاتھ ڈالا پانی میں، کچھ کتابیں باہر نکال دی. کتابیں خوش کی خوش اس مولانا کو دے دی. مولانا کہتے یہ کیا؟ کہتے یہ میرے علم ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوا. یہ علم دریا برد ہو گیا، میرا علم ضائع نہیں ہوا. حالانکہ دریا برد وہ قرآن و فقہ تھا، یہ تو اور دی تھی مجھے لبا پھیر دبدا پولیس کون لوگ. یہ کیا واقعہ تھا؟ اور ظاہری طور پر علم تھا اور یہ باطنی علم تھا. دکھا مولانا نے کہا اب میں پڑھنا بیکار ہے، اب تو غلامی آپ کی ذات ہے، چل پڑا. انہوں نے کہا اب تو مجھے بھول نہیں کرتا. غائب ہو گیا، چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا کہ تو نے میرا استقبال صحیح نہیں کیا. استقبال صحیح کر تو مجھے ملتا ہے جیتے. کہتے ہیں کچھ سال 10 سال 5 سال 3 سال کے بعد مولانا نے اس کو جنگلوں میں جا کے ڈھونڈا اور مولانا کے ساتھی بڑے پریشان تھے. جو مولانا اجتماعی روپی برباد ہے، آپ مولوی آدمی تھا کہ جی میں یو کے پیچھے چل پڑا، کیا ہو گیا؟ جا کے مولانا نے کہا کہ دیکھو بابا جی میں نے آپ کو 3 سال کے بعد آپ کو پایا ہے. انہوں نے کہا میں بھی 20 سال انتظار کی بات تجھے بولوں. تو گویا کہ دینے والا بھی انتظار کرتا ہے لینے والے کا، لینے والے کو بھی انتظار ہوتا ہے دینے والے کا. تو اتنی سی کہانی ہے کہ علم جو ہے یہ دونوں کے انتظار کا خاتمہ ہوتا ہے. جہاں وہاں علم پیدا ہوتا ہے. طالب اور مطلوب جہاں ملنے لگتے ہیں وہاں سے علم پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے سارا سفر جائے انتظار کا ہے. پھر مولانا نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، نا غلام شمس تبریزی نہ شد. پھر مولانا تعریف کی علم دی، خود ہی مولانا کی. مولانا کہتے ہیں کہ علم را بر سنزنی مارے بغد. علم کو اگر وجود کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا سانپ ہے، اور علم کو اگر تم باطن کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا یار ہے. علم دل کا اگر ہو تو یہ یار ہے، اور علم تن کا ہو وجود کا ہو تو یہ تمہارا سانپ ہے. بس یہ ہے علم. علم کیا ہے؟ دل کا ساتھی. جو علم ہے وہ علم ہے، اور ٹنگ کا ساتھی جو ہے یہ زہر ہے. اس کو بولتے ہیں العلم حجاب الاکبر. اور معلم الملکوت کہتے تھے اس کو ابلیس جو وہ فرشتوں کو سبق دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید سیکھو، خبردار ڈسپلن میں رہو. آپ سجدے کا ٹائپ ہو گیا، آپ رکوع کا ٹائپ ہو گیا. بڑا کہتے معلم تھا اور خود نہ سمجھا. ایک بات کیا ہے، خالی علم جو ہے نا وہ ایسے ڈسپلن سے نہیں آتا جب تک عشق نہ ہو. دیکھا سجدہ کرتے رہے، اگر اسلام جاتا ہے جانے دو تو سجدہ کا. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پھر تو میں اس کو اللہ کو دے کہتا ہوں ڈسپلن کی بات. اس نے کہا سجدہ کر، وہ سجدہ کر جائے گا. تو محبت سے معروم ہونا اور علم پر ناز ہونا یہی گمراہی ہے. تو اس طرح یہ کرو کہ محبت قائم رکھو. عشق جو ہے اصلی علم کیا ہے؟ عشق کا نام ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ بھی نثار. اس کے بعد پیچھا صحابہ کرام سے کہ تم لوگوں کو سمجھ آ گئی اسلام کیا ہے. انہوں نے بڑی ساری باتیں دہرانی تھی نا. یہ ہم کو سمجھ آئی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسالت آپ کی رسالت کو ماننا، اور یہ ساری باتیں ماننا، پر ایمان سب سبق یاد ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک تو سمجھ آ گئی اسلام کی. اور کی بات یاد کرنا، یہ کرنا سب. ایک آواز آئی کہ یہ ہم تو یہ سمجھیں ایمان یہ ہے، ایمان بھی آپ پر نثار ہے. ہم نے کہا یہ ہے بات، اصل بات.
یہ ہے علم کی بات. یہ اصلی علم کیا ہے کہ جو ایمان ہے ایمان بھی آپ پر انحصار ہے. اب میں نے اس کو آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ زندگی بچانے والا اگر زندگی قیمت میں مانگ لے بچانے کی تو اس کو دے دو. بھائی اتنی ساری خانیاں اس کے اندر, یعنی کہ جان بچانے کی قیمت اگر جان ہی لے لی جائے تو پھر دے دو. تو ایمان جو ہے ایمان دینے والے پر ایمان بھی نثار کی اصلی علم ہے. علم وہ جو آپ کو دینے والے کی نشاندہی کرے. تو دینے والے کا پتہ دو تو آپ علم کرتے جا رہے ہو. مثلا آپ یہ دیکھو, یہ لارڈ برٹن رسل ہے, اس کی ویسٹرن فلسفی ہے, پڑھتے جاؤ. اس سے اس آدمی کے ساتھ آپ کو والہانہ پن محبت نہیں ہوگی, آپ اس کا اثر کمزور کر لو گے. آپ اس کا وہ بڑا اچھا آدمی تھا, دنا آدمی تھا, چلو اچھا آدمی تھا. اثر کب ہوتا ہے جب آپ یہ کہو کہ اس آدمی کے ساتھ میری آخرت بھی شامل ہو, پھر اثر ہوتا ہے. کون شخص نہیں کہے گا کہ اس کی آخرت جو ہے نا رسل کے ساتھ ہو. کہتا ہے علم اس کا صحیح ہے, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جہاں وہ غرق ہوا وہاں میں غرق ہو جاؤں. تو لہذا محبت جو ہے اس علم کو علم کہو جس علم سے صاحب علم سے نسبت جو ہے محبت کی پیدا ہو جائے, وہ علم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پیدا ہو گئی, یہ علم ہے. آپ نے نعت سنی اور آپ کا گھر سے نکل کھڑے ہوئے, یہ علم ہے. کیا نعت سنتے ہی دل کے اندر جو ہے خاموش جذبے طوفان بن گئے اور آپ چل پڑے, یہ علم ہے. علم جو ہے نا صرف متاثر ہونا نہیں ہے, حیران ہونا نہیں ہے, داد دینا نہیں ہے. علم کیا ہے کہ اس سے محبت کا طوفان پیدا ہو جائے, پھر آپ چل پڑے ہوگا, پھر آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے. اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے جو ہے نا وہ یہ واقعہ ہے کہ آپ اس کی تلاش میں چل کھڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب علم کی تعریف کیا کرو کہ علم جو ہے اس کا راستہ دکھانے والا, اور جو اس کے راستے دور لے جائے وہ جالت ہے, چاہے کتنی بڑی حضرت واصف علی واصف کی ایچ ڈی آواز سنتے رہنے باقی سارا وہ بیکار ہے, واجبی ہے. آپ بے شمار باتیں کر رہے ہو. کمرے کو آپ لوگ کم جانتے ہو, کمرے کو انٹیریئر ڈیکوریٹر کی ضرورت ہوتی ہے, پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ الگ علم ہے. اس کو ضائع کرنے والوں کی الگ ضرورت ہوتی ہے. علم کا تعلق جائے وابستگی کا پیدا کرنے والا, وابستگی اس سے جس کے ساتھ آپ کی عاقبت اور آخرت کا تعلق ہو. بس آپ اتنی بات یاد رکھ لو کہ آخرت کے ساتھ تعلق کرنے والا جو ہے وابستگی پیدا ہو جائے تو علم ہے. باقی سب جو ہے گمراہی ہے, جہالت ہے, اس سے بچو, عین بچو. باقی توحید کا علم کیا ہے, معلوم کی نفی کرتے جاؤ. جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ میں آ گیا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا, کہتے یہ سمجھ میں آ خدا نہیں ہوتا, یہ چاند ہے خدا نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ آ گیا ہمیں, وہ سمجھ آ گیا. اور شکر کرو خدا سمجھ میں نہیں آیا, قائم ہے. انسان کی فطرت ہے, جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ چھوڑتا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا اللہ کا یہ بات اللہ ہی ہے نا, اللہ کی بات کو پہچانو اور اس کے قرب کی دعا کرو اور اس کے مقربوں سے ملنے کی دعا کرو. یہ علم ہے, بڑا علم ہے ان لوگوں کے پاس جن کو راستہ صحیح مل جائے. کہتے یہ اتنا بڑا سور سے علم تھا ان کے پاس ظاہر, لیکن سیدھے راستے میں چل گئے. ہمارے پاس علم بڑا تھا اور ہم سے بھول ہو گئے. تو ایسا نہ ہو کہ علم بڑا ہو اور راستہ نہ طے ہو, اور علم تھوڑا وہ بہتر ہے آج سیدھا آپ کو راستہ دکھا دے کہ گھر تک کا راستہ. بڑا علم بیکار ہے, چھوٹا علم کافی ہے. وہ جاہل آپ لوگ جانتے ہو, گھر والے لوگ کا انتظار کرتے ہو, وہ جاہل خامد اچھا ہے جو شام کو وقت پر آ جائے. عالم یہ بات کانسے کرتے پھرتا ہے, اس کا بہتر ہے کہ وہ عالم نہ ہی ہو. مطلب یہ گھر آ جانے والا علم ہے, یہ صحیح علم ہے. اپنے مقصد کو پہنچ جانے والا علم صحیح ہے. اپنے خالق تک رسائی کرنے والا علم صحیح ہے. خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک رسائی کرنے والا صحیح ہے. وہ علم جو آپ کو آگ سے بچائے وہ صحیح ہے, وہ علم صحیح ہے. باقی سارے معلوم ہیں, رونقیں ہیں, جلوے ہیں, وہ سارے بننے کے علم ہے. یہ بہتر ہے, اس کو دیکھتے جاؤ اور گھبراؤ نہ. اپنی علم کیا ہے, آپ بچ جاؤ. ففروا الی اللہ, وہ علم جو اللہ کی طرف سے میں فرار کرا دے, بھاگ جاؤ اللہ کی طرف, بھاگ جاؤ. کہتا ہے اس شہر سے بھاگو. ادھر شہر پریشانیوں والے شہر, گھبراہٹوں والے شہر, خواہشوں والے شہر. ایک نئی خواہش آج سے پیدا ہوئی شہر سے. کل ایک اور خواہش تھی, وہ نہیں پوری ہوئی تھی. آج ایک اور خواہش پیدا ہوئی, یہ پتہ کب پوری ہوگی. خواہش میں بھرے ہوئے لوگ آدھی خواہشیں بڑھتی ہیں, آدھی زندہ ہوتی ہیں, پریشان حال, برا حال. اسی سے بچو. یہ علم بھی ہے, علم بیان کا نام بھی ہے, بس خاموشی کا نام علم ہے. خاموش بالکل تاثیر ہے علم. بعض اوقات علم جو ہے نا آنے والے زمانوں کو مؤثر کرتا ہے, متاثر کرتا ہے. بعض اوقات گزرے زمانوں سے مل جاتا ہے. ایک آدمی خاموش گیا اور تیجی مزار پر گیا, حالانکہ صاحب مزار نے بات نہیں کی, وہاں کھڑے رونے لگ.
اس مجھے کیا ہوا؟ اثر ہو گیا، مجھے اثر ہے بولنے۔ جب ہوا کسی کو کسی مزار پر جا کر بیٹھے بیٹھے آنسو آ گئے تھے، یہ تو پتھر دیکھتا ہے اس کو تو آنسو آتے نہیں، تو وہاں جا کے ایسا اس کے دل موم ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ پتھر کو موم کرنے والی شے کا نام ہے علم، سنگ دل کو نرم دل بنانے والا جو ہے یہ علم ہے، اور ظالم کو رحم دل بنانے والی شے کا نام علم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ظالم رحم دل لے جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں، آپ خود بھی نہیں ہوئے آپ نے معاذ میں پانی فرمائے، یہ ہے علم جو ہے اس راستے کی طہارت کا نام ہے، اس راستے کی نشاندہی کا نام۔ باقی علم شمار یہ قسمیں ہیں۔ اصلی علم ہے جو آپ کے دل پر وارد ہو، تن کے لیے علم نہ چھڑنا، یاد رکھنا، کچھ آپ ضرور کہو مت علم نہ کرو۔ اور بولو۔ حضرت واصف علی واصف کی HD آواز سنتے رہنے کے لیے درس صوفہ کو سبسکرائب کریں۔